حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے جمعہ کے مبارک دن ہم مسکین اس پاک بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ کے حضور حاضری، مسجد سجدہ سے رشتہ، نیکی عبادت کی توفیق جسے مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو جتنا ان نعمتوں سے پیچھے ہے فکر مند ہو، کیونکہ زندگی ہے ہی نیکی عبادت کے لیے ہے۔ حق سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے آخری سانس تک نیکی عبادت مسجد سجدہ سے جوڑے رکھیں، ایمان پر جئیں، اعمال والی زندگی اور کلمہ والی موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی توفیق و عنایت سے آج کی ہماری گفتگو اسلام اور ایمان ان دو لفظوں کے تناظر میں ہوگی۔ اسلام کہتے ہیں اطاعت کرنا، سر جھکانا، ماننا، تسلیم کرنا۔ اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، ہمارا ظاہری جسم جو اعمال کرتا ہے، ہمارے ظاہری جسم کو جو اللہ کے احکامات ہیں یہ ظاہری جسم مانتا جائے، اطاعت کرتا جائے، اللہ کے حکموں کے سامنے جھکتا جائے۔ ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے۔ زبان کلمہ پڑھتی ہے، سب کے سامنے ہے۔ نماز یہ ظاہری باڈی ادا کرتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اللہ کے جو حکم ہیں، چاہے کچھ کرنے والے ہیں کہ ایسے ایسے کرو،
انہیں ماننا، سر جھکانا، اطاعت کرنا بھی اسلام ہے، اور جو اللہ کے حکم ہیں ایسے 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 نہ کرو، ان حکموں کو ماننا، اطاعت کرنا، سر جھکانا، جسم کو ان چیزوں سے روک کر رکھنا، یہ سب اسلام ہے۔ البتہ ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، ہمارے باطن سے ہے، اندر سے ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو جو عقیدہ، نظریہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے دیا، سمجھایا، اسے اندر اتارنا، دل سے تصدیق کرنا، ان سب پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، لا الہ الا اللہ ہیں، ان کی صفات ہیں خالق، مالک، رازق وغیرہ۔ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے نبی، آخری نبی ہیں، وحی اترتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کی سچی کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ مرنا ہے، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی، حضور کی امت ہے، صحابہ کرام بعد میں علم والے ہیں۔ ایسی جتنی چیزیں بتائی گئیں، عقیدے، نظریے سمجھائے گئے، سب کو دل میں اتارنا، ان پر یقین رکھنا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، یہ سب ایمان ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان مانے اسلام ہے، دل یقین کرے ایمان ہے۔ قربان جاؤں میں اپنے بڑوں کے علم پر۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا باکمال شخصیت ہے، حیران کن۔ کیا 90 تلے الفاظ تفسیر عثمانی میں لے کر آئے، ایک ایک لفظ میں علوم و معارف کا خزانہ۔ فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، ہوشیاری سے ایک جملہ سن لو کافی ہے، اسلام یہ ہے انسان اپنے ظاہر سے سفر شروع کرے۔ اسلام کا سفر ظاہر سے شروع ہوتا ہے، زبان کلمہ پڑھتی، جسمانی اعضاء اللہ کے حکم بجا لاتے، یہ ظاہر سے سفر شروع ہوتا ہے، اس کی انتہا باطن پر ہے، دل پر ہے۔ ظاہر سے شروع ہونے والا سفر دل پر آ کر ختم ہوتا ہے، ظاہر سے شروع ہونے والا سفر اسلام ہے، دل پر آ کر ختم ہوتا ہے، ایمان ہے۔ مطلب ہے کہ یہ جسم کے ظاہری اعمال جتنا اعمال کرتے رہتے، اللہ کے حکم پورے کرتے رہتے، دل میں ایمان بنتا رہتا ہے،
یہ ظاہری اعمال اندر دل کے ایمان کو بناتے ہیں. سفر شروع ہوتا ہے اسلام سے، منزل اس کی ایمان. پھر دیکھو فرمایا اس کا الٹ بھی ہے. الٹ یہ اندر کا ایمان، اس سے پھر سفر شروع ہوتا ہے اور آ کر ختم ہوتا ہے ظاہر کے اعمال پر. کیا مطلب؟ کہ جتنا جتنا پھر اندر ایمان ہوتا ہے، اندر کے ایمان کی مدد سے، برکت سے انسان کا ظاہری جسم اللہ کے حکموں پر، اعمال پر آتا ہے. کاش کوئی سمجھے. اسلام کا سفر ظاہر سے شروع، انتہا باطن اندر جا کر ختم ہوتا. ایمان کا سفر اندر سے شروع، باہر اعمال پر، ظاہری اعضاء پر آ کر ختم ہوتا. اسلام ہے کلمہ پڑھ لیا، چند لمحوں میں مسلمان ہو گئے. اب محنت، فکر، کوشش اس اسلام سے ایمان تک پہنچنا ہے، اس زبان کے کلمے کو دل میں اتارنا ہے. اسلام ہے ایمان پانا ہے. قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. مدینہ طیبہ میں جب فتوحات شروع ہوئی، ارد گرد کے قبائل کی نظریں مدینہ پر تھیں. مسلمانوں کو فتوحات ملنی شروع ہوئی. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی نظروں میں یہ تھا کہ اب مسلمان آگے بڑھتے جا رہے، ہمیں ان سے بھی سلام دعا رکھنی چاہیے، یہ ایریا پر، علاقہ پر غالب آتے جا رہے ہیں. اگر ہم ان کی مخالفت میں ہی رہے تو جس طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں، غالب آ گئے تو ہماری خیر نہیں. ایسا ہی ایک قبیلہ تھا بنو اسد. بنو اسد قبیلہ تھا، مدینہ طیبہ پہنچا. اس نے آ کر مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے کہا کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. مقصد تھا کہ انہیں اپنی ہمدردی جتائیں، مدینہ میں کاروبار کریں. قحط کا زمانہ ہے، کل کو جس طرح نظر آ رہا ہے مسلمان ہی یہاں ہوں گے تو اچھا تعلق بنا رہے. ایسے میں اللہ کا قرآن اترا، وہی نازل ہوئی. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، قالت الاعراب آمنا. یہ کچھ لوگ قصبوں دیہاتوں سے اٹھ کر آئے، یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہیں تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا. ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. زبان کلمہ پڑھ لے، جس طرح میں نے سمجھانے کی کوشش کی، زبان کلمہ پڑھ لے، ظاہری طور پر یہ مسلمان ہو گیا،
ہم اس کے اسلام کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تب آئے گا جب یہ ظاہری اسلام اندر دل میں جا کر جگہ پکڑے گا۔ دل جو چیزیں سمجھائی بتائی جا رہی ان پر یقین کی کیفیت میں جائے گا، تب ایمان آئے گا۔ اسلام زبانی کلمہ آسان ہے، مومن ایمان والا ہونا، دل میں باتوں کو اتارنا، یہ کار دارد ہے۔ ایک اور آیت شریفہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مدینہ طیبہ میں منافقین جو لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو یہ کہتے ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان لے آئے۔ خدا کے قرآن نے کہا ما ہم بمؤمنین، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ ایمان والے نہیں۔ حالانکہ مسلمان انہیں سمجھا جا رہا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، مسلمان انہیں سمجھا جا رہا تھا، لیکن فرمایا گیا یہ ابھی ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے، زبان ایمان ایمان کہتی، اندر کچھ اور۔ یہ تو صحابہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے، ایمان ابھی دور ہے۔ معلوم ہوا زبان کچھ بولے، دل میں کچھ ہو۔ زبان کچھ بولے، دل میں کچھ ہو، تو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ابھی اسلام ہی ملا، زبانی جمع خرچ ہی ہے، ابھی صرف پڑھنا پڑھانا ہی ہے، اندر کچھ اترا نہیں۔ زبان کہے اللہ ہی رزق دیتے ہیں، لیکن جب فجر میں اٹھا تو رازق سے تعلق ہی نہیں، نہ سجدہ نہ کچھ، مطلب دل میں ہے کہ رزق دکان دیتی، دفتر دیتا، کام دیتا، وہ ضروری ہے، ورنہ جس نے رزق دینا اسے تو ناراض کر کے گھر سے جا رہا، تو رزق کہاں سے ملے؟ گھر میں بیماری آ گئی، چلو 2 رکعت نہ سہی، بیٹھ کر لمبی چوڑی دعائیں نہ سہی، گھر سے نکلتے ہوئے 1-2 منٹ کے لیے ہاتھ ہی اٹھا لیے، اللہ سے مانگ ہی لیا، اللہ بیمار ہوں، دوا دارو لینے جا رہا، لیکن میری شفا تو تیرے پاس ہے۔ اگر ہاسپٹل کے باغیچے، پارکنگ ایریاز، وارڈز، کمرے سارے فل ہیں اور ہاسپٹل کی مسجد ویران ہے، تو معلوم ہوا کہ ابھی زبانی جمع خرچ ہی ہے کہ رب شفا دیتے، ابھی اندر یہ بات آئی نہیں۔ ایک مریض کے پاس 5-5 لوگ اکٹھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، باہر ہوٹل پر آ جاتے ہیں، پارکنگ ایریا میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک تو ان میں ایسا ہو کہ جو جا کر ہسپتال کی مسجد بیٹھ جائے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، ذکر کرے، مریض سیریس حالت میں ہے، اللہ کی حضور دعا کے لیے بیٹھ جائے، گھر میں کوئی مصلی بچ جائے۔ یہ سمجھانا ہے۔ زبانی طور پر کہتے چلے جانا میں مسلمان، میرا کلمہ، میرا اللہ سب کچھ، میرا اللہ سب کچھ، یہ سارا زبانی جمع خرچ اسلام ہے، یہ سارا کچھ یہاں اندر آ کر اتر جائے، یہ ایمان ہے۔ میرے محترم دوستو،
ایک مؤثر سوال ہے، سادہ بھی ہے، چبھتا بھی ہے۔ وکیل صاحب، سوال کے بھی کئی رنگ ہوتے ہیں، اس میں کئی رنگ ہیں، لیکن یہ سوال کرنا خود سے ہے، جواب بھی خود ہی دینا ہے، نہ دوسرے سے سوال کرنا، نہ دوسرے سے جواب لینا۔ سوال یہ ہے، جتنی باتیں ذکر ہوئیں، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، اسلام ظاہر ظاہر، ایمان اندر اندر، میں کہاں کھڑا ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک خود سے سوال، میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا ابھی تک اسلام پر ہی ہوں یا 2 قدم ایمان کی طرف بھی اٹھائے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب کے حضور میں پیش ہو جاؤں، میں کہوں میں ایمان والا تھا، رب کہیں ما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، ویسے کہتا ہے زبانی جمع خرچ ایمان والا، یہ تو مجھے بھی دھوکہ دے رہا تھا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہا تھا، جب بیٹھتا تھا بڑبڑاتا تھا، اللہ رزق دینے والے، ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، رزق کے لیے دکان میں جڑا رہتا تھا، زبان سے کہتا تھا اللہ رزق دینے والے، پھر مجھے 100 روپے کے لیے ناراض کرتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، زبانی جمع خرچ کرتا تھا، اللہ دیکھ رہے سن رہے، یہ زبان سے ماننے کے بعد بھی یہ میری نافرمانیاں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آج تھرمامیٹر لگا کر پوری دیانت انصاف سے آج ہم سوچ لیں، اس سوال پر غور کر لیں کہ کیا ہم ابھی تک اس وقت تک زبانی جمع خرچ پر ہی ہیں اور زبان پر ہی سارا کچھ ہے، یا اندر بھی کچھ اترا ہے؟ میرے محترم دوستو، ہر چیز کی علامتیں ہوتی ہیں، پسینہ آنا علامت گرمی لگنے کی، جسم کپ کپانا علامت سردی ہونے کی، ایسے ہر چیز کی علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، بخار کی اپنی ہیں، دوسری بیماریوں کی اپنی ہیں، خوشیوں کی اپنی ہیں، پریشانیوں کی اپنی ہیں، ہر چیز علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ یہ سوچیں ایمان کی کیا علامتیں ہیں، تاکہ ہمیں کچھ تو پتا چلے کہ یہ اسلام زبانی جمع خرچ ایمان بن کر دل میں اترا یا نہیں۔ بہت دھیان سے سمجھیں، آیت شریفہ میں ایمان کی 5 علامتیں ذکر ہے، اگر 5 نشانیاں خود میں پا لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو نے اسلام سے ایمان تک پہنچا دیا، زبانی جمع خرچ اب دل میں اتر آیا۔ اگر ان 5 نشانیوں میں کوئی بھی موجود نہیں تو سمجھو ابھی اسلام ہے، ایمان۔ ایک ایک کر کے گنواتا ہوں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، ہم بتاتے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ ہاں، اپنے طور پر تو جو مرضی کوئی کہتا رہے، ہم ایمان والے، ہم مومن، ہم ایمان والے، ہم مومن۔ کچھ بدنصیبوں نے سیاہ چہرہ، سیاہ لباس، سیاہ باطن، سیاہ عقیدے، سیاہ نظریے، اپنا تعارف ہی مومن کروایا کہ باقی سارے تو مسلم ہیں اور ہم مومن ہیں، مومن پرا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے، ہم بتاتے ہیں
مومن کون ہوتے، ایمان والے کون ہوتے؟ اس لیے کہ ایمان دل میں رہتا ہے، اور دل میں صرف ہم ہی دیکھ سکتے۔ علیم بذات الصدور، کوئی کسی کے ایمان کی شہادت نہیں دے سکتا، اسلام کی دے سکتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا، نماز کی دے سکتا ہے، حج روزے زکوٰۃ کی دے سکتا ہے، ایمان کی نہیں۔ ایمان کی جگہ باطن دل ہے، اور دل میں جھانک کر صرف رب دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم بتاتے ہیں، کسی کی باتوں میں مت آنا، ہم بتاتے ہیں ایمان والے کون ہیں۔ پہلی نشانی اوپر دیکھو، جاگتے رہو، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والے کے سامنے میرا نام آ جائے تو وہ کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس پر میرا خوف طاری ہو جاتا ہے، خشیت، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ میرے نام آنے سے پہلے، میرے ذکر سے پہلے میری کوئی بات چل گئی، اس سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے بعد میں نہیں رہتی۔ کیا مطلب؟ پہلے بے دہانی تھی، توجہ نہیں تھی، جب توجہ ہو گئی، دھیان ہو گیا، تو اب اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں جھگڑا ہو گیا، آپ کسی سے الجھ پڑے، کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک فریق اچھل کر جا رہا، اچھل کر قابو ہی نہیں آ رہا، پھر کسی نے جا کر بتایا کہ جس سے لڑ رہے ہو پتہ ہے کون ہے؟ ٹھیک، پتہ ہے کون ہے؟ پھر جب ہلکا سا اشارہ دیا جاتا ہے فلانا ہے، تو یکدم جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ انسان جب روٹین میں چل رہا، بے دھیانی، بے توجہی، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا، گناہ کر رہا، ہر ایک چیز کر رہا، کچھ اثر نہیں، یکدم کسی نے گناہ کا امکان موجود تھا، کرنے لگا تھا، بولنے لگا تھا جھوٹ یا کچھ اور، یکدم کسی نے اللہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ دیکھو اللہ دیکھنے والے ہیں، کوئی بندہ رب کی نظروں سے اوجھل نہیں، دیکھو اللہ سننے والے ہیں، دیکھو اس کی بڑی طاقت ہے، بڑی پکڑ ہے، دیکھو یہ کیا کر رہے، برباد ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب میں چلے جاؤ گے۔ ایسی بات کی تو دل لرز گیا، سمجھو ایمان ہے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کا نام بھی لے لیا، پھر بھی وہ لرزا نہیں، کانپا نہیں، پیچھے ہٹا نہیں، گناہ سے رکا نہیں، تو سمجھو اندر کچھ بھی نہیں۔ کئی جگہوں پر دیکھنے میں آیا، کہیں کوئی ظلم کیا جا رہا، کچھ کیا جا رہا، سامنے والا اللہ کے واسطے دے رہا، خاتون اللہ کے واسطے دے رہے، قسمیں دے رہے، لیکن ظلم کرنے والا نہیں رک رہا۔ تو کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام سامنے آنے پر بھی یہ لرزا نہیں، یہ ڈرا نہیں، یہ کانپا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ صرف زبان ہی ہے، اندر ابھی ایمان نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ ایمان والوں کی نشانی بتائی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
سنو ہم بتاتے ہیں ایمان والے کیسے ہوتے، جب ان کے سامنے رب کا نام آ جائے تو وہ لرز جاتے، کانپ جاتے، مڑ جاتے، ہٹ جاتے، رک جاتے۔ ایک اور آیت شریفہ دیکھو، آپ کی توجہ کا شکریہ، بات سمجھتے جائیں گے تو دل میں بیٹھتی جائے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اے ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشخبری سنا دیں ہمارے عاجز بندوں کو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ہمارے محبوب خوشخبری سنائے۔ پھر میں بھول جاتا ہوں وہ خوشخبری کے لیے کیا لفظ تھا، 2 جمعے پہلے پوچھا تھا، پتہ نہیں، کنگریجولیشن۔ تھوڑا ہنستے رہ کرو تو جاگتے رہتے ہو، ورنہ تسی بھی سو رہے ہو۔ خوشخبری سنائے۔ اب دیکھو نا بات کتنی بڑی، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ رہی، کتنی بڑی بات آپ کے لیے آ رہی، اللہ کے محبوب پیغمبر دے رہے، کتنی بڑی بات، اور یہ خوشخبری قرآن میں موجود، کتنی بڑی بات، خوشخبری یہ دی جا رہی، میرے محبوب خوشخبری دے دیں ہمارے عاجز بندوں کو۔ نوجوان بچے بیٹھے کیمرے کی وساطت سے سنتے، خوشخبری ڈان کے لیے نہیں ہے، بھوت اتارو دماغ سے، ٹھیک؟ یہ ڈان گیری جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حالات بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں، کہیں جھوٹی ڈان گیری نبھانی پڑ جاتی ہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمان والا بدماش نہیں، بڑھ کے دینے والا، میں یوں کر دیں گا، میں فلانے دا بالا، میں ٹنگڑے دا بالا، نہ، یہ پسند ہی نہیں رب کو۔ وہ کہتا ہے بڑائی میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، نماز میں پڑھتے ہو اللہ اکبر میں بڑا ہوں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ بشر المخبتین، ہمارے محبوب خوشخبری سنائے ہمارے عاجز بندوں کو، الذین اذا ذکر اللہ، ایسے عاجز ہیں، پیسہ ہے، اقتدار ہے، بڑی برادری ہے، جرت، بہادری، سارا کچھ ہے، لیکن ہمارا نام آ جائے وجلت قلوبہم، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، حق پر ہوں پھر بھی چپ ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ایمان والا ہونے کی نشانی۔ غور کرو، یہی رہو۔ ایک اور آیت شریفہ سے تھوڑا سا تقابل کرو، ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو ہمارے ذکر، ہماری یاد، ہمارا نام لو، اس میں دل کا اطمینان ہے۔ عجب معاملہ ہوا، کوئی جاگے اور مجھ سے سوال کرے، قاری صاحب پہلے آیت سنائی اللہ کا ذکر ہو دل میں خوف آتا ہے، اب آیت سنائی اللہ کا ذکر ہو دل میں اطمینان آتا ہے، یہ کیا ہوا؟ سوال سمجھے؟ کوئی سوال سمجھا تو جواب سمجھے، لطف آ جائے، اچھی طرح سنو۔ ایک خوف ہوتا ہے جس کا دوسرا نام دہشت ہے۔ کوئی بھی خطرناک چیز دیکھ لی، سانپ بچھو دیکھ لیا، جن دیکھ لیا، دیکھنا ہے جن، وظیفہ بتاؤں، جڑا ستا نا تو میں نظر پا لینا، پھر میرے نال ہی رابطہ کرو گے، قاری صاحب اور کی کریے، اس طرح سے جا کے بیٹھے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے وہ دہشت، سانپ دیکھ لیا، بچھو دیکھ لیا، جن دیکھ لیا، کچھ دہشت، یہ خوف اور ہے۔
ٹھیک، ایک ڈر ہوتا ہے کہ گھر میں والد موجود ہے، ٹھیک، اب گھر کے اندر میں کوئی ہینکی پھینکی نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، والد کا رہے ہے، باہر سے کوئی فون کرتے نہ کہتے نہیں میرا ابا کا رہے ہے۔ اب یہ جو ڈر ہے یہ وہ سانپ بچھو والا نہیں ہے، دہشت والا نہیں ہے، یہ باپ کی محبت والا ڈر ہے، باپ کی دل میں عظمت ہے، باپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ یار باپ گھر میں ہے، اب میں یہ کیسے کروں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، جب باپ گھر میں ہے، نوجوان بچے سن رہے سمجھے، بعد میں کیمرے سے دیکھیں، غنیمت سمجھو ماں باپ کے سائے کو۔ جب باپ سر پہ ہے یہ احساس ہو گیا تو اب دل میں اطمینان بھی آ جاتا ہے، یار کچھ بھی ہو گیا باپ ہے، والد گھر میں ہے، والد سر پر ہے، بڑا موجود ہے، سنبھال لے گا، یہ اطمینان ہے۔ اللہ کے ذکر میں جس ڈر کی بات ہو رہی اسی ڈر میں اطمینان بھی ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آیا کہ گناہ ہو رہا ہونے لگا، ظلم ہو رہا ہونے لگا، اللہ کا نام لے لیا گیا، دل میں ڈر آ گیا، یہ دہشت والا ڈر نہیں، یہ عظمت محبت والا ڈر ہے، بس اللہ کا نام آ گیا، اب میں اللہ کے مخالف مقابل تو نہیں جا سکتا، اللہ کا نام آ گیا، دل اطمینان سے بھر گیا کہ میں کوئی آوارہ جانور تھوڑی ہوں۔ ایک جانور ہوتا ہے قلعے تے بدیا، اب لاہور میں یہ باتیں نہیں رہی، قلعے والے جانور کی ہر بات کا اپنا حسن ہے، وہ دیکھنے میں صاف ستھرا، اس کا دودھ بھی مزے کا تاثیر والا، قلعے والے جانور کل کو ذبح ہوگا اس کے گوشت میں بھی اپنا اثر، ٹھیک، آوارہ جانور کبھی اس ڈھیر پر کبھی اس ڈھیر پر، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، آوارہ جانور نہ شکل و سونا، نہ دودھ اس کا اثر تاثیر والا، نہ گوشت۔ ایمان والا سمجھتا کہ میں اپنے ایمان کی تار کے ساتھ اپنے رب سے بندھا ہوں، میں جانور قلعے پر بندھا ہو مطمئن ہوتا ہے، مالک جانے پانی جانے، مالک جانے کھانا جانے، مالک کھولے گا باندھے گا، بارش اٹھائی خود بھیگے گا، مجھے آ کر رسی کھول کے اندر لے جائے، یہ قلعے والے جانور کی تسلی ہے۔ تو ایمان والا سمجھتا میں ایمان کے قلعے سے بندھا، میرا رب سے تعلق، میں کیوں پریشان ہوتا ہوں، بیمار ہوا صحت کے خزانے اس کے پاس، بھوک لگی کھلائے گا وہ، پیاس لگی پلائے گا وہ، پریشان ہو گیا مجھے کیا فکر میں آؤں گا، اسے منا لوں گا، توبہ کروں گا، معاف بھی کر دے گا ساری پریشانیاں۔ یہ ہے اطمینان۔ ڈر ہے اس بنیاد پر کہ رب ہے میرے پاس، میں مت کروں نافرمانی، اطمینان ہے اس بنیاد پر کہ میں ایسا تھوڑی ہوں کہ میرا کوئی والی وارث نہیں۔ چند ایک آیات تلاوت کرتا ہوں، دیکھو ابھی کے ابھی جو چیز ذکر ہو رہی، ایمان والوں کی نشانی کہ رب کا نام آ جائے، ذکر آ جائے تو کیا ہوتا؟ دل ڈر جاتا، اطمینان ہو جاتا، محبت بڑھ جاتی، عظمت آ جاتی۔ 2 سے 3 آیتیں تلاوت کروں گا، ترجمے تفسیر کا وقت نہیں، ہوشیار رہو۔ چلیں ایک ہی آیت چن لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا قرآن کی کوئی ایسی آیت بتائیں جس میں اللہ کی عظمت سب سے زیادہ ہو، ایک آیت بتائیں، ایک آیت۔ اب یہ وہی لوگ بتا سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے
قرآن سے ایک آیت شریفہ نکالی اور فرما اللہ کی عظمت بڑائی شانیں اس ایک آیت میں پورے قرآن میں سب سے زیادہ ہے. کیا حضرت عبداللہ ابن عباس بولے تو اڈے جو کوئی بولنا چاہے تے نال بول سکتا اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ایسے اللہ کا نام آ جائے دل میں محبت اتر آئے عظمت اتر آئے اس رب کا روب آ جائے دل ہیبت سے لرز جائے رک جائے پاس آ جائے دل مطمئن ہو جائے میرا ایسا بڑا رب میرے ساتھ. ایک نشانی ہوئی وقت تھوڑا رہا اب سپیڈ زیادہ ہوگی تفصیل سے نہیں سمجھا سکیں گے اس لیے توجہ زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے. ایمان والوں کی دوسری نشانی اسی آیت شریفہ میں ارشاد فرما اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. کبھی آپ نے دیکھا ہو اللہ سب بیماروں کو صحت دیں اب جدید مشینریز ہیں مریض کے سرانے مشینری لگی ہے وہ مسلسل ہارٹ بیٹ بھی بتا رہی دل کی حرکت کبھی بڑھ رہی کبھی کم ہو رہی کبھی بڑھ رہی کبھی کم ہو رہی شوگر بھی بتا رہی کبھی بڑھ رہی کبھی کم ہو رہی بی پی بھی بتا رہی. اب یہ ساری اندر کی چیزیں رب نے ایسے دماغ دیے اب یہ ساری باہر سامنے دیکھ رہے مریض کے اندر کیا چل رہا ہوش میں رہنا ہوش میں. اللہ فرماتے ہیں تمہارا بی پی ہی نہیں اور تمہارے دل کی حرکت ہی نہیں اور تمہارے بلڈ میں شوگر ہی نہیں تمہارے دل میں اس دل کے اندر ایمان کی کیفیت بھی ایسی ہے کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے کبھی یکدم دل کانپ جاتا ہے دل میں بات آتی ہے کیا بدبخت ہوں نمازیں نہیں پڑھ رہا کیا بدبخت ہوں قرآن کتنے دن ہو گئے کھولا نہیں کیا بدنصیب ہوں اللہ کی یاد کبھی کی نہیں. دل میں یہ خیال آتا ہے محبت جاگتی ہے ٹوپی رکھی سر دے مسجد کبھی جذبات بنتے ہیں سیدھا مسجد ابراہیم اور کبھی اندر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اذان سن رہا ہے کوئی نماز نہیں اذان میں اللہ کی عظمتیں سنی اللہ اکبر بار بار کہا گیا سنی کوئی پتہ نہیں مطلب اندر کم ہوا پڑا ہے. سمجھ آ رہی بی پی چند سیکنڈ میں اوپر 5 سیکنڈ میں نیچے ہوتا ہے دنیا مانگتی ہے یہ اندر ایمان کی بھی یہی کیفیت ہے کبھی رب کا نام آ جائے کہیں کوئی آیت سن لے دین کی بات سن لے تو اوپر جاتا ہے اور کبھی غافلوں میں جاہلوں میں بدنصیبوں میں گناہگاروں میں رب کے باغیوں میں بیٹھو تو وہ روشنی بھی مک جاتی نیچے. اس لیے روز اللہ کی عظمتیں سنو مسجد میں مشورہ ہوتا صبح سویرے روزانہ اللہ کی پڑھائی بیان ہوتی روز سنو دن کے آغاز میں سنو تعلیم ہوتی درس قرآن ہوتا روز سنو روزانہ گھر میں جا کر تعلیم کرو کھولو قرآن کی باتیں نماز کی باتیں ذکر کی باتیں صحابہ کے حالات روز پڑھو. اس لیے کہ وہ کیفیت اوپر جائے نیچے نہ آئے. تو ایمان والے ایسے نشانی ان کی یہ
جب کوئی آیت تلاوت ہو، اللہ کی بات آ جائے، ایمان کا گراف اوپر چلا جاتا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، کیسے پتا چلے گا کہ ایمان اوپر گیا یا نیچے آیا؟ ہوش میں رہے، ٹمپریچر وہ تھرمامیٹر آپ کو دے دیتے، خود چیک کرتے رہنا، لیکن اپنے آپ نو چیک کرنا، ایک دوسرے نو نہ کرنا، پھر رولا پہ جائے گا۔ ٹھیک، اپنے آپ نو چیک کرنا۔ میرا ایمان کوئی بات سن کر بڑا، ابھی چیک کر لو بڑا یا نہیں، اس کے لیے تھرمامیٹر ہے۔ فرمایا توجہ رکھنا، دھیان رکھنا، حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان بڑھتا ہے تو اعمال کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب ایمان بڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ایمان بڑھتا ہے، قرآن پڑھتے مزہ آتا ہے، تسبیح لی، اللہ کا نام لیا، لطف آتا ہے۔ اور جیسے جیسے اعمال سے لذت، راحت، سکون ختم ہوتا جاتا ہے، بے چینی لگنے لگتی ہے، ہاں جی، تو پھر سمجھو ایمان گھٹ نیچے آ رہا ہے۔ یہ نشانی ہے۔ ہم پر بھی یہ کیفیات گزرتی ہیں، کبھی کیسی محبت ہوتی ہے نماز میں، کیسا سکون ملتا ہے قرآن میں، کیسا دل کرتا ہے میں رب کی یاد کروں، اور کبھی بالکل ہی نماز پڑھتے ہوئے بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ نمازی بندہ عادی ہوتا ہے، نماز چلو فرض پورا ہو گیا، وقت جو ہو گیا، لیکن اندر کچھ نہیں ہو رہا۔ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی؟ آگے چلے۔ قرآن پاک میں ایک اور لطف کی مثال ہے۔ جاگنے والوں کو سلام، یہی آیت لے جاؤ، آئندہ جمعے میں نہ ہو ٹائم پہ آ جاؤ تو میں تھوڑے تو راضی۔ آیت لے کے جڑ۔ غزوہ احد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی بنے، ان کی کمانڈ میں مشرکین کا لشکر تھا۔ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا، 70 زخمی، 70 شہید، اللہ کے پیارے نبی دندان مبارک شہید۔ ابو سفیان فاتح بن کر واپس جا رہے تھے، رستے میں شیطان نے مشورہ دیا، عجیب کام کیا، تھوڑا سا اور زور لگاتے تو ساری کہانی مک جانی تھی۔ یہ کیا کر دیا؟ جلدی میدان چھوڑ دیا، مشورہ کیا، طے یہ ہوا کہ ہم واپس جاتے ہیں۔ توجہ رکھنا، مسلمانوں کے ہاں ماحول کیا، 70 شہید پڑے، 70 زخمی پڑے، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا گیا، اللہ کے نبی دندان مبارک شہید۔ ہمارے گھر میں کوئی حادثہ فوتگی ہو جائے تو جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، بی پی نیچے آ جاتا ہے، شوگر اوپر چلی جاتی ہے۔ ان کی کیفیت کیا؟ خبر ملی ابو سفیان پھر سے حملہ کر رہے، پہلے سے زیادہ زور سے حملہ کر رہے۔ اب بظاہر ہونا یہ چاہیے تھا کہ حالت پہلے ہی پتلی ہے، پھر سے حملہ کیا بنے گا؟ خدا کا قرآن کہتا ہے، کہیں یہ آیت لکھ لو، زیارت کیا کرو، ایمان بڑھے گا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے آ کر بتایا کہ لشکر اکٹھا ہو رہا، پھر سے حملہ کریں گے، ڈرانا چاہا۔ فزادہم ایمانا، وہ باقی ماندہ لشکر ہارا ہوا، زخموں سے چور چور، صدموں سے نڈھال، وہ جب یہ بات سنی ایمان بڑھ گیا اور کہنے لگے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کیا فکر ہے، کیا پرواہ ہے، ہم کوئی ہتھیار سے تھوڑی لڑتے ہیں، ہمیں کوئی اپنی طاقت بازوؤں کے زور پر مانگ تھوڑی ہے،
ہم تو پہلے بھی اس کے بھروسے لڑتے، اب بھی اس کی مدد پر لڑیں گے، ہمیں وہی کافی ہے، اسی نے کام بنانا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پھر اقبال کہتے ہیں مصیبت میں ناکام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اب ہم سوچیں مصیبت آتی ہے تو ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے، خود سوچ لیں۔ بی پی چھلانگے مرتا ہے، شوگر اچھل کود کرتی ہے، گارے چ رولا پہ جاتا ہے۔ یقین مانو ہم تو اب شاپر ہے، ذرا سی آندھی آئی اڑ کے ادھر تو اڑ کے ادھر، پاؤں ہمارے نہیں ہیں، اب حوصلے ہمتیں نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی اسٹرانگ باڈی سے ہمتیں نہیں ہوتی، ہاں ہمتیں پیدا ہوتی ہیں اندر ایمان کی کیفیت سے، رب کے ساتھ سے، اس حوصلے سے کہ میرا رب بڑی طاقت والا، ساری دنیا میرے مقابل آ کر کھڑی ہو جائے، مجھے مارنا چاہے، میرا بچانے والا اتنی طاقت والا ہے، ساری دنیا مل کر مجھے مار نہیں سکتی۔ وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے کوئی کھول نہیں سکتا۔ یا نماز پڑھنے والے کا کھولتا بھی کوئی اور ہے، رزق باندھتا بھی کوئی اور ہے، رشتوں میں رکاوٹ، بندش، اولاد آؤ ہم کھول دیتے ہیں۔ ایک بے وقوف کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی کسی نے بندش کی تھی بڑی سخت، اولاد دی بھی بندش، رزق دی بھی بندش، فلانے دی بھی بندش۔ اچھا بندش کی ہے پھر کیا بنے گا؟ کہتے ہیں ہم کھول دیتے ہیں۔ ماں صدقے جائے بننا لے بھی تے کھولنا لے بھی۔ رب کہتا ہے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میں باندھوں تو کوئی کھول نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میں دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں، ساری تفصیل اس لیے تو ہے کہ ابھی زبانی جمع خرچ ہے، یہ اندر اتارنا۔ ایمان والوں کی تیسری علامت، وقت بہت تھوڑا، اب بھاگتے بھاگتے ایک ایک جملہ ہوگا۔ ایمان والوں کی تیسری علامت، علی ربہم یتوکلون، یہی آیت شریفہ، علی ربہم یتوکلون، ایمان والا اس کا معاملہ ہی عجب ہے، معاملہ ہی عجب ہے۔ عشق میں عاشق کو الٹا نظر آتا ہے، عشق میں عاشق کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ٹھیک جس طرح ہمارے پختون بھائی اردو پر دسترس نہیں ہوتی، مذکر مؤنث گڑبڑ کر جاتے ہیں، زبانیں اپنی اپنی ہو جاتا ہے۔ عاشق کا معاملہ بھی الگ ہے، دنیا دیکھتی ہے اپنی نظروں سے، عاشق دیکھتا ہے اپنی نظروں سے۔ ہاں اب سمجھنا، ایمان والا رب سے عشق والا کیسا ہے؟ دنیا دیکھتی ہے، میڈیکل دیکھتا ہے اپنی نظروں سے، دنیا کہتی ہے، میڈیکل کہتا ہے بخار ہے پیناڈول کھانی ہے، پیناڈول یہ شفا دے گی، اندنال آرام آ جائے گا۔ دنیا کہتی ہے فلاں ہے، مسئلہ بن گیا تو وکیل صاحب کے پاس جاؤ، پھر تھانے چلے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ ہوگا، اولاد ہو جائے گی، شادی کرو، پھر سکون ہی سکون، سکون.com۔ دنیا کہتی ہے جو نوکری مل گئی نا، مزے ہی مزے، سرکاری مل گئی اور مزے،
یہ سارا کچھ آنکھیں سوچتی دیکھتی ہیں، دماغ سوچتا ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. جی ایک باری اے ہو جائے نا پھر مزے. ٹھیک. ایمان والا، رب سے جڑا ہوا، رب سے عشق والا ایسے نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ دوائی میں ضرور کھاؤں گا، یہ سبب ہے، مجھے حکم ہے سبب اختیار کرنے کا، لیکن شفا اس دوائی میں نہیں ہے، وہ مجھے رب نے دینی ہے. پریشانی بن گئی، وکیل ہائر کروں گا، تھانے بھی جاؤں گا، اپنے حق کے لیے اسٹرگل جدوجہد بھی کروں گا، لیکن اس مشکل سے نکالے گا مجھے میرا رب. دنیا کہتی ہے کہ اولاد چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، اچھی تربیت کروں گا، لیکن اولاد کو سہارا نہیں سمجھوں گا. سہارا تو میرا رب ہے، سنبھالے گا تو مجھے میرا رب. تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی. بظاہر دنیا کہتی ہے مکان کچے سے پکا ہو جائے، چنگی سے پاک عرب ہو جائے، اور یوں ہو جائے، اور نوکری ہو جائے، اور فلاں ہو جائے، سکون.com ایسے ایسے ہوگا. کہتی رہے دنیا. ایمان والا کہتا ہے نہیں، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. وہ سکون دے، وہ صحت دے تو چنگی کی جھونپڑی میں دے دے، وہ کسی سرگودا کے چک میں دے دے، وہ کسی سندھ کے گوٹھ میں دے دے، وہ بلوچستان کے صحرا میں دے دے، اور نہ دے تو بحریہ ڈیفنس میں ساری رات تڑپتا رہتا. سمجھا کیا رہا؟ ایمان والے کی نشانی اس کی نظریں رب پر ہی ہیں. توکل یہ ہے، اس کی نظریں رب پر ہی ہیں. گراؤنڈ پر سامنے اسباب اختیار کرتا ہے، ہیلا وسیلہ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن یہ آنکھیں گراؤنڈ کو دیکھیں تو دل کی، ایمان کی آنکھ اوپر لگے. یہ توکل. صحابہ کے بڑے عجب جملے ہیں، کیا کیا کہیں. ارشاد فرمایا کفا باللہ وکیلا. صحابہ کے دلوں میں یہ بات اتاری گئی، سنو سنو سنو، کام تمہارا رب بنائے گا. میرے عزیز بیٹھے وکیل صاحب باہر بھی ایک آگے ہیں، جب کوئی پریشانی ہو ان کو جا کر بتاتے، یہ پھر فائل بناتے. جب وکیل کے پاس فائل چلی گئی، تسی جا کے گھر سو جاؤ، وکیل جانے تو کم. ایسی ہوتا ہے یا نہیں؟ تھوڑا سر ہلا دو تو اللہ کو فائل کیوں نہیں بنا کر دیتے؟ رات کو اٹھے اسے بتاؤ میرے رب یہ بھی پریشانی ہے، بیماری بھی ہے، گھر میں مسئلہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. روز رات کو فائل بنا کر اسے دے دو. وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا. اس سے بڑا وکیل کوئی نہیں. سمجھ رہے؟ چوتھی نشانی دیکھو، الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ. ایمان والے کی نشانی یہ ہے، ایمان والا نماز کا پابند ہے، نماز قائم کرتا ہے. کبھی مستری کو دیکھا دیوار بناتے ہوئے بنیادیں رکھتا ہے، پھر ایک ایک اینٹ پر توجہ رکھتا ہے. یہ اینٹ یہاں لگنے کی یا نہیں، ہر وقت کانڈی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کسی اینٹ کو وہ دیکھتا ہے ٹیڑھی میڑھی تو ساتھ ہی ٹھوک ٹھاک کر سیدھی کرتا ہے، سائز برابر کرتا ہے، مثالہ لگاتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر اس میں سوتر بھی رکھا ہوتا ہے، ساتھ کرتا ہے، پھر دیوار کھڑی ہوتی ہے. اگر اے نہ کرے تو دیوار دو تیڑے بھی نہیں کٹنے. تھوڑا سمجھ رہے؟ نماز کو بھی جہاں حکم ہے، قیام کا حکم ہے، قیام کا، بنیاد صحیح ہو، وضو سیکھو، پاکی پلیتی سیکھو. کتنے نوجوان ہیں شادیاں ہو گئی، بالغ ہو گئے، ابھی تک زندگی میں یہ بات ہی کہیں نہیں ہوئی ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے. کتنے بوڑھوں کو پتہ نہیں. ہاں یہ تو جماعت والے در در پھرتے اور اللہ نے ہدایت کا یہ چراغ جلایا،
وہی بیٹھ کر دیکھو، جاؤ لوگوں سے ملو، پتہ چلے زندگیاں گزر گئی، پاکی پلیتی کا پتہ ہی نہیں، غسل فرض ہو جائے تو پاک کیسے ہے؟ ہاں یہ حالات ہیں۔ اس لیے سیکھو، وضو سیکھو، کہتے جی میں نے سارا پتا ہے، سیکھو وضو سیکھو، پاک ہونا سیکھو، مسجد جانا سیکھو، کیسے جائیں گے؟ کپڑے پاک رکھنے سیکھو، پھر آتی ہے نماز، نماز پڑھنا سیکھو، سجدہ رکوع سیکھو، پھر نماز کے بول سیکھو، پھر فرض واجب سنت آداب سیکھو۔ جیسے مستری ایک ایک اینٹ جوڑتا، ایک ایک اینٹ کو چیک کرتا، تراش خراش کرتا، خود کو تراشو خراشو، کہیں غلط ہو تو ٹھیک کرو۔ زندگی ساری ایسے ہی پڑھتے ہی جا رہے، کئی اتنے خطرناک لفظ یاد کیے ہوئے پڑھی جا رہے۔ مثال دے دوں، ایک زبر زیر انسان سے ایمان چھین لیتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ انعمتا کے بجائے، زبر کے بجائے کوئی پیش پڑھ لے، انعمتو پڑھ لے، خدا نہ خواستہ ایمان ختم کفر شروع، مطلب یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا رستہ جن پر میں نے انعام کیا، خود کو رب کی جگہ کھڑا کر دیا۔ بتاؤ اب کہنے کو زبر ہٹی اور پیش آ گئی، فرق کتنا پڑا؟ اس لیے سیکھو، نکلو گھروں سے۔ ڈالر کمانے ہوں تو انگلینڈ جانا پڑتا ہے۔ ڈالر تو امریکہ ہوتے ہیں کہ انگلینڈ ہوتے ہیں؟ ایک کی گل نہ تو انہوں پتا ہے میسنے ڈالر کہاں ہوتے ہیں؟ امریکہ۔ انگلینڈ میں کیا ہوتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو وہ ڈالر پونڈ کمانے ہوں تو امریکہ جانا پڑتا ہے، اور یورپ انگلینڈ جانا پڑتا ہے۔ ریال کمانے ہوں تو کانے جانا پڑتا ہے، کتنے؟ عرب ممالک۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نماز بنانی ہو، وضو سیکھنا ہو، نماز کے بول سیکھنے ہو، یہ آپ ہی آ جان گے، ہاں خود بخود آ جان گے۔ سراتی سوماں گے کاری صاحب نماز بعد تسی دعا کر دو۔ نماز بیٹا پڑھے، کاری دعا کرے، بیٹی کا پردہ آ جائے، اس کی عزت محفوظ رہے، کیوں جی؟ کاری دعا کرے، ماں صدقے جائے۔ یہ جماعت والے پھر رہے ایک ایک بندے کے پیچھے، ڈالروں کے لیے امریکہ جانا، پاؤنڈ کے لیے انگلینڈ جانا، گھر چھوڑنا، 5-5 سال کے لیے چھوڑنا۔ یہ کہتے ہیں یار 3 دن ہی دے دو، کرتے تم قابو نہیں آنا۔ مسجد میں کہیں بیٹھیں گے، وضو سیکھ لیں گے، نماز سیکھ لیں گے، کو پتہ چل جائے گا نماز کے فرض کتنے ہیں۔ ہمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ آگے چلیں۔ تو نماز کا پابند بننا، نماز کو بنانا سنوارنا، یہ ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ کتنی نشانیاں ہوئیں؟ 3۔ کتنی؟ میرے پاس بڑے تھرمامیٹر ہے اللہ کے فضل سے، 4 ہو گئی۔ 5ویں اور آخری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم بتاتے ہیں ابھی زبانی جمع خرچ ہے یا ایمان آ گیا؟ ایمان والا ہونے کی نشانی یہ ہے جو رزق ہم نے دیا ہمیں پانے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ روٹی پانے کے لیے مال ساری دنیا خرچ کرتی، کپڑوں کے لیے مال ساری دنیا خرچ کرتی، مکان بنانا، بچوں کی ضرورتیں، اپنی خواہشیں ساری دنیا خرچ کرتی۔ ایمان والا وہ ہے جو مجھے پانے کے لیے، کیوں کہا دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، کیوں؟ اس مال سے تم نے مجھے پانا ہے۔ جب چاہیے ہی میں تو تیسرا بندہ کون ہوتا ہے بھائی؟ نا
بس تو اور میں. جسے دینا وہ تو مجبوری ہے، دینا ہی دینا ہے. ہاں دے کر احسان بھی نہ جتانا، ہاں دے کر یاد بھی نہ کروانا، ہاں دے کر کوئی کام بھی نہ نکلوانا. کیوں؟ اس لیے کہ تو دے رہا ہے صرف مجھے پانے. ویٹ گل سن، اگر نہ چاہیے تو نہ مل جائے گا، پھر میں نہیں ملا. کیا فرمایا؟ بہت سے خرچ کرنے والے ایسے، انہیں کہا جائے گا جاؤ جاؤ خرچ کر لیا. اس لیے کیا تھا کہ لوگ سمجھیں بڑا دینے والا، بڑا سخی ہے، بڑا کھلا ہاتھ ہے. جاؤ کہہ دیا جس نے کہنا تھا، دے دیا ایوارڈ لوگوں نے. حاجی صاحب نے کرا لی افطاریاں، بن گیا نام تمہارا، جاؤ اب چس لگاؤ. مجھ سے کیا لینے ہے؟ مجھ سے کچھ لینا ہے تو میرے لیے دائیں سے کرو بائیں کو خبر نہ ہو، ہاں میرے لیے کرو. تو ایمان والا کون ہے؟ جو خرچ کرے رب کو پانے کے لیے. رب نے دیا ہے، میرا اپنا کیا ہے؟ اسی نے دیا، میں دے رہا ہوں. چشمہ بنو چشمہ، اوپر سے آ رہا ہے آگے جانے دو. ٹینکی بنو گے تو بڑی سے بڑی ٹینکی بھی ختم ہو جاتی یا پانی بدبودار ہو جاتا. اللہ دے رہا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والا ہونے کی نشانی ہے. 5 نشانیاں ہو گئی. نمبر 1، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، رب کا نام آئے دل ڈر جاتا ہے، رک جاتے ہیں. اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، دوسری نشانی رب کی آیتیں پڑھی جائے ایمان بڑھنے لگتا ہے. تیسری نشانی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کے پابند ہوں گے. زبانی جمع خرچ نہیں، دل میں ایمان اترا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایک وچ رہنی کون سی؟ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ماشاءاللہ کوئی دے ہے، باقی بھی سارے سن رہے ہیں، ڈرتے ہیں کہ دے پولی نہ جائے گی. 5 علامتیں ہو گئی. اب انعام سنو، انعام سنو. میں چاہوں گا کہ یہ آیت شریفہ سارے مل کر، ایسی والے بھی نان ایسی والے بھی، سارے مل کر پڑھو. مجھے آپ کی گرمی کا احساس، میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک آواز سے پڑھو. یہ انعام ہے ایمان والوں کا، ایمان والوں کا. کیا مزہ ہے، اوہ کیا لطف ہے. اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت دہرانوں پھر زیادہ مزہ آئے گا. انما المؤمنون الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والوں کی 5 علامتیں اب میں دوں گا. کیا؟ اولئک لہم، بولو اولئک لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ایمان دل میں بساؤ، زبانی جمع خرچ نہیں، ایمان دل میں اتارو. پوری دنیا میں آواز لگ رہی ایمان یقین کی محنت. وہ یہی پیغام ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، یہ ایمان، یہ اسلام یقین بن کر دل میں اترے. فرما ایسے ایمان والے بنو. پہلا انعام یہ ہے لہم درجات عند ربہم، لوگوں کے ہاں کوئی فلانی برادری اونچی، کوئی فلانے مکان والا اونچا، کوئی فلانے عہدے والا اونچا. یہ سارے پروٹوکول ختم ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ 2 بائی فٹ کے روم میں. جان دے ہو کدے ویکھے؟ ہاں جی، سارے پروٹوکول ختم. جج والا لباس بھی، جنرل صاحب والی وردی بھی، پولیس والے کے بیج بھی، مولانا کا جبہ و دستار بھی، سارے پروٹوکول ختم. اب سفید لٹھے کا لباس، مسجد کی کی 4 چار 2 بائی 6 دفتر. 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 2 بائی
اب ہمارے پروٹوکول شروع ہے. رب کہتے ہیں ایمان لے آؤ, اب ہم پروٹوکول دیں گے. ہم پروٹوکول ایمان کی وجہ سے دیں گے. یاد رکھنا, ہم ڈگریوں کی وجہ سے نہیں دیں گے, پیسے کی وجہ سے نہیں دیں گے. چھوڑ آئے پچھلوں کے لیے اب رو رہے ہوں گے, کیس کریں گے ایک دوسرے کے اوپر. تم ہمارے پاس آ گئے, تمہارے چھوڑے پیسوں پر او بھی بریانی کھا رہے ہیں جنہوں نے تو برکی بھی نہ دے. ٹھیک, جو پیسے تم نے کمائے نا, جسے گلاس پانی کا نہیں پلایا تھا, اب وہ بریانی کھا رہے ہیں. نکلو ذرا قبر سے باہر جا کر, یہ پیسہ ہے. میری جنازہ پڑی تو غیروں نے, جن پہ تکیہ تھا وہ رہے وضو کرتے. خیر, ہوش میں رہنا. کیا کہہ رہا, میرے پاس درجے ہیں. اب کوئی آ گیا غربت کا مارا, ایمان تھا یہاں, میں اتنا اوپر اٹھاؤں گا, اتنا اوپر اٹھاؤں گا, اتنا اوپر اٹھاؤں گا. دنیا اسے دیکھ کر راضی نہیں تھی. میں ایسے درجے دوں گا جا کے اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھا. ہاں, شکل و صورت پر نہیں, لباس پر نہیں, دنیا کے کسی پروٹوکول پر نہیں. ایمان دیکھوں گا, ایمان, پھر درجے دے دوں گا. ایمان دیکھوں گا, قبر جنت کا باغ بنا دوں گا. ایمان دیکھوں گا, درجے اتنے بڑھاؤں گا. کچھ ایمان والے ایسے, ادھر سے آنکھیں بند ہوئی, نبض رک گئی, ادھر سے اندر کی آنکھ کھول کر اپنا دیدار دے. وہ مغفرہ, ایمان لے کر آ جاؤ. عمل میں کوئی کوتاہی تھی, کچھ گناہ تھے, میں غفور بھی, میں رحیم بھی, میں رحمان بھی, میں غفار بھی, میں ستار بھی, میں حلیم بھی, میں بہت حوصلے والا, میری رحمت بڑی وسیع. ان ربک واسع المغفرہ, میں بڑی وسیع مغفرت والا. بس ایمان اندر لے کے آ جاؤ, میں سب بخش دوں. وَرِزْقٌ کریم, بڑے کھائے تھے جا کر پل کلٹینیٹل اور فلاں اور فلاں اور فلاں, بڑے بڑے پروٹوکول والے کھانے کھائے تھے. چھوڑو پروٹوکول, وہ کیا ہے. میں تمہیں کیا پروٹوکول دوں گا. کبھی تمہارے ارد گرد فرشتے تمہیں کھلا رہے, کبھی تم جنت میں تکیے لگائے بیٹھے, خواہش ہوئی انگور سامنے آ گیا, سیب سامنے آ گیا, خادمائیں پھر رہی. جنت میں تمہارے سارے غلام بنے پھر رہے, جو مانگو ملے گا. اور کبھی تمہیں یہ پروٹوکول بھی دوں گا, سقاہم ربہم شرابا طہورا, میرے بندے تجھے پاس بلا کر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. رزق کریم, یہ ہے عزت کی روزی, یہ ہے عزت والا رزق. اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی. جس رب کو سجدے کرتے رہے, آج وہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا. میرے محترم دوستو, میرے عزیزوں, بچوں, بزرگوں, بھائیوں, ہم سب کو فکر مند ہونا ہے. یہ ظاہری اسلام ایمان بنا کر اندر اتارنا ہے, اس ایمان کو ساتھ لے کر جانا ہے.